نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو لیکچر ہے یہ ہمارا 5th لیکچر ہے اور اس میں جو ہمارے موضوعات ہیں اس میں ہم کاغذی کرنسی کا ڈیٹیل میں انالیسس کریں گے، اس کا تجزیہ کریں گے اور اس کے حق میں جو ٹریڈیشنل علماء ہیں، ٹریڈیشنل سے مراد کے جو گولڈ دینار کی تحریک سے تعلق نہیں رکھتے، جو اسلامک بینکنگ کو سپورٹ کرتے ہیں، اس کو پروموٹ کرتے ہیں یا ایٹ لیسٹ اس کا دفاع کرتے ہیں، ان کے کاغذی کرنسی کے بارے میں کیا اس کے حق میں کیا دلائل ہیں اور اس کی تحقیق ان کے مطابق جو ہے وہ کیا رہی ہے، اس کو ہم ڈیٹیل سے آج جو ہے وہ دیکھیں گے۔ ایک اہم چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سیشن میں کچھ ویوز، کچھ پرسنل آئیڈیاز جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ایسے شیئر کروں گا جو ضروری نہیں کہ گولڈ دینار کی جو ہماری تحریک ہے وہ تمام لوگ اس سے متفق ہوں۔ تو آپ لوگوں نے خود اس کا تجزیہ کرنا ہے کہ جو چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا وہ کس حد تک اس کی سینس بنتی ہے اور کس حد تک جو ہے وہ جو دوسری اوپینینز ہیں وہ شاید میری اوپینین سے زیادہ جو ہے وہ معتبر ہو۔ تو بحث کو شروع کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں جو ہیں وہ میں آف ٹاپک ٹچ کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سے ایک جو ہے وہ منطق یا لاجک کے بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی، کیونکہ منطق جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں غور و فکر اور اس سے کوئی نتیجہ نکالنے میں غلطی سے بچنے کے لیے علم منطق استعمال ہوتا ہے۔ تو کاغذی کرنسی کے اوپر جو بحث ہے اس میں کچھ بنیادی منطقی غلطیاں ہیں جو لوگ کرتے ہیں اور اس کو صحیح طرح ایکسپلین کرنے کے لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ ہم تھوڑا سا جو ہے وہ منطق کے اوپر غور کر لیں۔ اب منطق جو ہے وہ کیونکہ جو فلسفہ ہے اس کے ساتھ اس کا بہت گہرا تعلق ہے اور فلسفہ جو ہے وہ ہماری تاریخ میں کچھ حد تک بدنام بھی رہا ہے، کیونکہ اس سے ایسی نتائج نکالنے کی کوشش کی گئی ہماری اسلامی فکری تاریخ میں جو دین سے کچھ ہم آہنگ نہیں تھیں باتیں۔ تو فلسفہ جو ہے اس کے اوپر جو تنقید آئی ہے وہ ہمیں منطق سے الگ کرنی ہے، کیونکہ منطق جو ہے اس کا فلسفے سے تعلق ایز اے سبجیکٹ رہا ہے، مگر وہ ایک بالکل انڈیپینڈنٹ اور الگ علم ہے۔ تو اس کے حق میں یہ ایک امام غزالی کا ایک قول ہے کہ انہوں نے اس علم کو دیگر علوم کی پختگی کے لیے ایک معیار قرار دیا ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت امام محمد غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ جو منطق نہیں جانتا اسے علوم میں بالکل پختگی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو منطق الفاظ کی تعریف اور طریقہ استدلال کا علم جو ہے یہ اس کی فارمل ڈیفینیشن ہے۔ کاغذی کرنسی کے حق میں بعض علماء کے دلائل کو پرکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ علم منطق سے استفادہ کریں گے۔ علم منطق جو ہے اس کو بالکل بیسک لیول پہ اگر دیکھا جائے تو اس میں ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ایک قضیہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا بیان جو یا تو سچ ہو یا جھوٹ ہو مگر دونوں نہیں۔ مثلا اگر میں کہوں کہ مرغ ایک پرندہ ہے اور یا میں کہوں کہ مرغ ایک مچھلی ہے، تو یہ انگلش میں اس کو پریمس بولتے ہیں۔ ایک آرگومنٹ جو ہے اس کے کچھ پریمسز ہوتے ہیں اور پھر ان سے آپ ایک کنکلوژن نکالتے ہیں۔
تو پریمس کو اردو جو ہے اس میں قضیہ کے لفظ سے جانا جاتا ہے۔ اب علم منطق میں جو آرگومنٹ ہے اس کو قیاس کہتے ہیں، اور اس کی جو فارمولیشن ہے اس کو کیسے تخلیق کیا جاتا ہے۔ قیاس اس قول کو کہتے ہیں جو چند ایسے قضایا سے مرکب ہو کہ ان کو تسلیم کرنے سے ایک اور قضیہ، یعنی اس آرگومنٹ کا جو نتیجہ ہے اس کو ماننا لازم آ جائے، اور وہ جو پوری آرگومنٹ ہے اس کو مقدمہ قیاس کہا جاتا ہے۔ تو مقدمہ قیاس کی ایک مثال جو ہوگی کہ ایک قضیہ اول ہے کہ مرغ ایک پرندہ ہے، قضیہ دوم جو ہے وہ جو ہے کہ ہر پرندے کے پنجے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہم نتیجہ یہ نکالیں گے کہ اگر مرغ ایک پرندہ ہے اور ہر پرندے کے پنجے ہوتے ہیں تو ضرور یہ بات ماننی پڑے گی کہ مرغ کے بھی پنجے ہوتے ہیں۔ تو جو پہلے دو قضایا ہیں ان سے تیسرا نتیجہ جو ہے وہ ایک ڈیڈکٹیو آرگومنٹ، ایک ڈیڈکشن ہے جو کہ لازم آئے گی اس کو ماننا، کیونکہ اگر آپ نے پہلے دو جو پریمیسز ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لیا تو تیسرے کو آپ کو ضرور ایکسیپٹ کرنا پڑے گا۔ اب مقدمات قیاس کے چند نمونے جو ہیں اس میں ہم ایک بہت اہم چیز یہ دیکھیں گے کہ جو قضیہ ہے اس کے درست ہونے کا منطق کے اوپر کوئی اس سے تعلق نہیں ہے۔ اب اس کی ایک مثال یہ دیکھیں کہ اگر میں کہوں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی دین میں جائز نہیں ہے، اور بینک کا نوٹ جو ہے وہ اصل زر کا علمبردار نہیں ہے بلکہ دین کا علمبردار ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بینک کے نوٹ میں زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ نتیجہ بھی درست ہے، اور اس کے اندر جو منطق ہے اس نتیجے کو حاصل کرنے کی وہ بھی درست ہے، مگر کئی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کا نتیجہ درست ہو اور اس کی منطق ٹھیک نہ ہو۔ مثلا یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ فقہا نے کاغذی کرنسی کو ناجائز قرار دیا ہے، اور قضیہ دوم ہے کہ فقہا جسے ناجائز ٹھہرائیں اسے ترک کر دینا چاہیے۔ اب میں نتیجہ یہ نکال رہا ہوں کہ کاغذی کرنسی کو ترک کر دینا چاہیے۔ ہم کاغذی کرنسی کے جو مسائل ہیں ان سے واقف ہیں، اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو واقعی ترک کر دینا چاہیے، اور یہ ایک درست نتیجہ ہے، مگر منطقی لحاظ سے یہ نتیجہ درست نہیں ہے، کیونکہ جو بات کچھ فقہا نے کہی ہے اس کو آپ تمام فقہا کے اوپر کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ تو اگر کسی فقیر نے آپ کو اس کی اجازت دے دی تو پھر ضروری نہیں کہ آپ اس کو ترک کریں۔ اب یہاں تو ہمیں حقیقت معلوم ہے، اس لیے ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کے منطق میں جو فلا ہے اس کو ہم نظر انداز کر دیں گے، اور جو اس کا حقیقی میننگ ہمیں سمجھ آ رہا ہے ہم اس کو لیں گے۔ مگر جب حقیقی میننگ ہمیں معلوم نہیں ہے اور ہم حقیقت کو پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں آپ منطق کو ڈراپ کر دیں گے، تو پھر آپ کو یہ ویلیڈیٹ نہیں ہو سکے گا کہ آپ صحیح نتیجے پہ پہنچے یا غلط نتیجے پہ پہنچے۔ اسی طرح آپ اس کو آپ الٹ بھی کر سکتے ہیں، منطقی طور پہ کوئی بات درست ہوگی اور حقیقت میں وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ مثلا قرآن میں دینار و درہم کا ذکر ہے، اور جس چیز کا ذکر قرآن میں آ جائے وہ لازم آ جاتی ہے، اور نتیجہ ہم اس سے یہ نکالیں کہ دینار و درہم کا استعمال لازم ہے۔ اب میرے نقطہ نظر سے یہ بات درست نہیں ہے، دینار و درہم افضل ہیں اور کرنسی کے طور پہ استعمال ہونے کے لیے بہت موزوں ہیں، مگر ضروری نہیں کہ وہ شرعی طور پہ لازم ہو کہ آپ نے صرف دینار اور درہم ہی کو کرنسی کے طور پہ استعمال کرنا ہے۔ تو حقیقت میں تو یہ نتیجہ غلط ہے، مگر منطقی طور پہ درست ہے۔ کیوں درست ہے؟ اس لیے کیونکہ جو قضیہ اول اور قضیہ دوم ہے وہ اسی تیسرے نتیجے کی طرف آپ کو لے کر جاتے ہیں۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا جو قضیہ ہے وہ خود غلط ہو، مثلا قضیہ دوم یہاں غلط ہے، جس چیز کا ذکر قرآن میں آ جائے وہ لازم نہیں آ جاتی، قرآن میں تو بہت سی چیزوں کا ذکر ہے،
تو جب میں سٹارٹ غلط پریمیسز سے کروں گا تو میری کنکلوژن بھی غلط ہوگی. مگر منطق کا کام آپ کے پریمیسز کو جج کرنا نہیں ہے، اس کا کام صرف ان کو یوز کر کے آپ کو ایک کنکلوژن دینا ہے. تو اہم بات یہ ہے کہ بہت دفعہ آپ کو ایسی دلیل ملے گی جس میں منطق درست ہوگی. تو وہاں آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو پریمس ہے وہ بھی آیا درست ہے، وہ خود کسی اور منطقی آرگومنٹ کا نتیجہ ہے، اور پھر آپ پیچھے چلتے جائیں گے یہاں تک کہ آپ کو اوریجنل سورس جو ہے کسی بات کا وہ مل جائے گا. اور یہ اصل طریقہ ہے کہ ہم ٹھیک کو غلط سے جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر سکیں. اب اس کا کاغذی کرنسی پہ جب ہم بحث کر رہے ہیں تو اس کو ہم پرکھنے کے لیے کچھ اصول بنا رہے ہیں. اول اصول یہ ہوگا کہ صرف منطقی طور پر درست دلیل کو آپ نے قبول کرنا ہے، اس کے علاوہ آپ نے کسی اور بات کو قبول نہیں کرنا. اب منطق کے درست ہونے کے علاوہ ایک اور پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کے پریمیسز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ہڈن ہوتے ہیں. اس کو ہم قضیہ معذوف کہتے ہیں. قضیہ معذوف جو ہے علم منطق میں ایک دلیل جس کا ایک قضیہ معذوف ہوتا ہے. مثال یہ ہے کہ بینک کے قرض میں سود ہے، لہٰذا نتیجہ یہ کہ بینک سے قرض نہیں لینا چاہیے. اب اس میں قضیہ معذوف یہ ہے کہ سود حرام ہے. یہ اتنی معروف بات ہے کہ اس کو بیان کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، مگر جب تک اس کو بیچ میں شامل نہ کیا جائے تو صرف قضیہ اول جو ہے وہ نتیجہ آپ کو نہیں دے سکتا جب تک کہ یہ معذوف چیز اس کے ساتھ شامل نہ کی جائے. تو آپ نے لکھی اس لیے نہیں کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ عام فہم ہے، مگر یہ بھی ایک مسئلہ ہے کاغذی کرنسی کے اوپر. جو کتابیں اور جو بحث میں نے پڑھی ہے اس میں کہ بہت سے علماء اور بہت سے آتھرز جو ہیں وہ بہت سی باتیں ہڈن چھوڑ دیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک معروف بات ہے، سب کو معلوم ہے، حالانکہ جب اس کی تحقیق میں اس کی تہ میں آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ انہوں نے جس ہڈن پریمس کے اوپر اپنا نتیجے کو بیس کیا ہے وہ پریمس بذات خود غلط ہے، اور اس لیے ان کی بظاہر جو کنکلوژن ٹھیک لگ رہی ہے وہ اصل میں غلط ہے. اسی طرح اس کی ایک اور مثال یہ دیکھیں. اگر میں کہوں کہ کاغذی کرنسی عوام میں بحیثیت ثمن رائج و مستعمل ہے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کاغذی کرنسی میں زکوٰۃ دینا جائز ہے. کیوں جائز ہے؟ کیونکہ وہ بحیثیت ثمن جو ہے وہ عوام میں استعمال ہو رہی ہے. اب یہ ایک دلیل ہے جو عام طور پہ اسکالرز آپ کو جو کاغذی کرنسی کے حامی ہیں وہ دیں گے. اس دلیل میں پرابلم کیا ہے؟ اس میں پرابلم یہ ہے کہ اس کا جو قضیہ معذوف ہے وہ اس بات پہ بیس کر رہے ہیں کہ کرنسی کی ماہیت جو بھی ہو اس کے رائج و مستعمل ہونے سے وہ زر مبادلہ کا کردار ادا کر رہی ہے، اور جو چیز بھی زر مبادلہ کا کردار ادا کر رہی ہے اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اب نتیجہ جو ہے اس سے ہم اتفاق نہیں کرتے. کاغذی کرنسی میں زکوٰۃ دینا ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے، مگر اگر اس کے ساتھ یہ قضیہ معذوف جوڑا جائے جو یہاں میں آپ کو دکھا رہا ہوں تو پھر یہ نتیجہ جائز ہو جاتا ہے. تو ایک اٹیمپٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے ہماری کہ ہم جو گیپ ہے ٹریڈیشنل اسکالرس کا اور گولڈ دینار موومنٹ کے اسکالرس کا، ان کے اندر جو گیپ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو اس طرح برج کریں کہ ہم کسی کامن انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ہم آ سکیں. یہ وہ دلیل ہے جو کاغذی کرنسی کے دفاع میں لوگ دیتے ہیں. اب اس سے اگلی دلیل ہماری ہے، وہ دیکھیں کہ کاغذی کرنسی دین کی علمبردار ہے، اور اس کا نتیجہ ہم نے یہ نکالا کہ کاغذی کرنسی میں زکوٰۃ دینا ناجائز ہے. اب نتیجہ جو ہے وہ اپوزٹ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ناجائز ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جائز ہے. اس کا قضیہ یہ ہے، جو قضیہ معذوف ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز رائج و مستعمل ہو جائے اس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اور ہمارا قضیہ معذوف یہ ہے کہ دین میں زکوٰۃ کی ادائیگی دین میں
زکوٰۃ کی ادائیگی جائز نہیں۔ عوام میں رائے جو مستعمل ہونے سے کرنسی کی ماہیت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ تو اگر وہ دین ہے تو وہ دین ہی رہے گی، اگر وہ استعمال ہو رہی ہے بحیثیت زر مبادلہ نہ کہ بحیثیت دین، اس کے باوجود اس کی اصل حقیقت جو ہے وہ دین ہی کی ہے۔ اب یہ دونوں ڈفرینٹ کنکلوژنز جو ہیں وہ اس لیے ہیں ڈفرینٹ کیونکہ ہم جس ہڈن پریمس کے اوپر اپنے آرگومنٹ کو بیس کر رہے ہیں وہ ہماری ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ تو ایک اس کو اسٹڈی کرتے وقت ایک چیز جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے وہ یہ رکھنا ہے کہ جو چیز مخفی ہے اس کو سامنے اجاگر کیا جائے تاکہ اس کو پرکھا جا سکے اور اس کی صحیح اور غلط ہونے کو ہم ڈیسائیڈ کر سکیں۔ تو دوسرا اصول ہم یہ بنائیں گے کہ قضیہ معذوف کو اجاگر کر کے قیاس میں شامل کریں۔ تو جب بھی آرگومنٹ کو ہمیں اس کے حق میں یا اس کے خلاف ملے گی تو ہم نے اس کو کھولنا ہے اور اس کے اندر کے جو پریمیسز ہیں ان تک جانا ہے۔ تیسری جو ایک پرابلم عام طور پہ ہمیں آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ اس کو انگلش میں فالسی آف ایکویووکیشن کہتے ہیں، مغالطہ ابہام لفظی۔ علم منطق میں باطل دلیل کی ایک قسم ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ پاک فضائیہ کے شاہین دشمن کا تعاقب کرنے لگے، اور قضیہ دوم کے طیارے کی رفتار شاہین کی رفتار سے زیادہ ہوتی ہے، نتیجہ دشمن ضرور فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہوگا۔ شاہین سے میری مراد کچھ اور ہے اور آپ کی مراد کچھ اور ہے، میں اس کو میٹافوریکلی ایڈیومیٹیکلی شاہین کہہ رہا ہوں اور آپ اس کو لٹرلی شاہین کہہ رہے ہیں۔ تو اب ٹرمینالوجی ہماری سیم ہے مگر ہمارا مطلب اس سے ڈفرینٹ ہے، اور جب مطلب ڈفرینٹ ہوگا تو نتیجہ بھی ڈفرینٹ ہو جائے گا۔ تو کاغذی کرنسی کے اوپر جب ہم بحث کریں گے تو آپ کی کاغذی کرنسی سے کیا مراد ہے جو اس کو دفاع کر رہے ہیں، اور ہم جو اس پہ تنقید کر رہے ہیں ہمارے لیے کاغذی کرنسی سے کیا مراد ہے۔ تو جو بھی صرف کرنسی نہیں بلکہ اور بھی جو ڈفرینٹ ٹرمینالوجیز یوز ہوں گی آرگومنٹس میں، وہاں آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان کا میننگ، ان کا مطلب جو ہے وہ آپ کے لیے اور دوسرے کے لیے، دونوں کے لیے وہ برابر ہو۔ اس کی ایک اور مثال آپ یہ دیکھیں، قضیہ اول یہ ہوا کہ حکومت وقت کرنسی جاری کر سکتی ہے۔ قضیہ دوم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چمڑے کی کرنسی جاری کرنے کے ارادے کا اظہار کیا تھا۔ اب اس سے لوگ کنکلوژن یہ نکالتے ہیں کہ اگر حضرت عمر نے یہ سوچا کہ میں چمڑے کی کرنسی جاری کروں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت جو ہے وہ کرنسی جاری کر سکتی ہے۔ اب یہاں ابہام لفظی جو ہے وہ یہ ہے کہ جس قسم کی کرنسی حکومتیں آج جاری کرتی ہیں کیا حضرت عمر نے بھی ویسے ہی کرنسی جاری کرنے کا ارادہ کیا تھا؟ کیونکہ آج کل کی کرنسی دین پر مبنی ہے یا اس کی کوئی انٹرنزک ویلیو نہیں ہے، وہ صرف ایک پیپر کے اوپر ہے، جبکہ حضرت عمر نے اگر چمڑے کی کرنسی بنانے کا سوچا ہوگا تو اس چمڑے کی اپنی کوئی ویلیو ہوگی، تو وہ کرنسی آج کی کرنسی سے بہت مختلف ہے۔ مگر یہاں ابہام لفظی ہے کہ آپ صرف اس کو حکومت کی طرف سے جاری کردہ کرنسی سمجھ کر دونوں کو ایک دوسرے کے مقابل رکھ رہے ہیں کہ اگر حضرت عمر بھی جاری کر سکتے ہیں تو ہماری حکومت بھی جاری کر سکتی ہے۔ یہ ایک اور پرابلم ہے جو عام طور پہ ہمیں آئے گی۔ تو ہم نے الفاظ کی تعریف جان کر ابہام لفظی سے گریز کرنا ہے۔ تو یہ 3 اصول بنا کے اب ہم ایکچوئل جو ہماری کرنسی کی بحث ہے اس کی طرف ہم آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ہے ہم جو کاغذی کرنسی کی مختلف اقسام ہیں ان کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ اس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی کور کیا تھا۔ جو لیفٹ سائڈ پہ ہے وہ ہے حکومتی کرنسی، یہ گورنمنٹ کی طرف سے فیاٹ کرنسی جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ایشو ہوتی ہے، اور اس کی قیمت بھی جو ہے وہ حکومت خود اپنی طرف سے لگا دیتی ہے۔ مثال اس کی حکومت پاکستان کا جاری کردہ جو سکہ ہے اور جو پہلے روپے کا نوٹ ہوتا تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک انٹری یہاں ڈالی ہے حوالہ رسید کی۔ یہ ایک ایسی
کاغذی کرنسی ہے میری نظر میں، جو شرعی حیثیت سے جس کی اجازت ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ دینار و درہم ہمیں استعمال کرنا ہے، تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ جو کاغذی کرنسی ہے وہ کاغذ سے بنی ہے اور ہمیں اس کو سونے سے بنانا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کاغذی کرنسی کی جو نیچر ہے اس میں شریعت کے لحاظ سے بہت سے جو مکروہ یا حرام پہلو ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اگر ہم سونے اور چاندی کو اپنی بیس کرنسی رکھیں تو کاغذ جو ہمیں آسانی دیتا ہے اور کنوینئنس دیتا ہے، اگر حوالہ سسٹم جس طرح ہوتا تھا اس میں حوالہ کی جو دستاویز ہے یا صکوک جس طرح ایشو ہوتے تھے، تو وہ فارم پیپر منی لے سکتا ہے جائز طریقے سے اگر اس کے پیچھے واقعی سونا اور چاندی اسی حد تک موجود ہوں اور اس میں کوئی ابہام نہ ہو، وہ ایگزیکٹلی کسی فزیکل سونے کی اماؤنٹ کو یا کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہو یا فزیکل چاندی کی کوانٹٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہو۔ تو حوالہ رسید جو ہے اس کو میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک ایسی قسم کی کاغذی کرنسی ہے جو بنی ہوئی تو کاغذ سے ہے، مگر شریعت میں اور اسلام میں اس کی گنجائش نکل سکتی ہے اگر ہماری حکومتیں واقعی اس قسم کی کرنسی پہ چلتی رہتی جو کہ اوریجنلی ایک فارم میں جو بینکنگ جس سے سٹارٹ ہوئی تھی۔ اب وہ جو بینکنگ کی کرنسی سٹارٹ ہوئی تھی وہ بھی شاید اس کرنسی کے اوپر ایگزیکٹلی نہ بیٹھ سکے، کیونکہ وہاں جو پرومسری نوٹ کا اینگل ہے وہ اس مال کو واپس کرنے کا پرومس ہے، نہ کہ وعدیہ ہے بلکہ امانہ نہیں ہے۔ تو جو امانت ہے اس میں جو سونے اور چاندی کو ذخیرہ کیے ہوئے ہے وہ خود اس کے اوپر کوئی حق نہیں رکھتا، اس کے اوپر کوئی استعمال نہیں رکھتا۔ تو جو بینکنگ سٹارٹ ہوئی وہ بھی شاید اس طرح نہیں ہوئی، وہ بھی غلط تھی اور وہ بھی اسلامک نہیں تھی، مگر یہ کرنسی جو ہے پیپر کرنسی یہ شاید اس لحاظ سے اسلامک ہو سکتی ہے کہ اگر اس کا جو پیچھے سونا اور چاندی ہے وہ امانہ کے طور پہ آپ کا سیف ڈپازٹ میں رہے اور اس کے اوپر کسی اور کو کوئی حق نہ ہو سوائے اس کے جس کے پاس اس کی وہ کاغذ کی اونرشپ ہے یا اس کی ویئر ہاؤس ریسیٹ ہے یا اس کی حوالہ کی رسید۔ یہ میں نے شامل اس لیے کیا کیونکہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کاغذی کرنسی کی جو کنوینئنس ہے وہ اس کو آج کل کے دور میں انڈسپینسیبل بنا دیتی ہے، ہمیں ضرور اس فارم میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ تو ہم یہ اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو شرعی پہلو ہے اگر اس کو آپ ٹھیک کر لیں تو ضروری نہیں کہ آپ اس کنوینئنس کو بھی چھوڑیں، آپ کرنسی کو کاغذ کا بنا سکتے ہیں ایز لانگ کہ وہ کرنسی شریعت کے تمام جو اعتراضات ہیں ان کو ختم کر دے اور اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ اب جو باقی تین قسمیں ہیں اس میں ایک ہم نے حکومتی کرنسی کی بات کی، اب ایک بینک نوٹ کی کرنسی ہے، یہ بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ حکومت کی طرف سے ایشو نہیں ہوئی بلکہ سینٹرل بینک کی طرف سے ایشو ہوئی ہے اور یہ ایک قرض کی دستاویز ہے، دین ہے، کیونکہ اس کے اندر یا تو فارن ایکسچینج ہے یا گولڈ ہے یا گورنمنٹ سیکیورٹیز ہیں، ان کے اگینسٹ وہ کرنسی ایشو ہوتی ہے۔ اور تھرڈ جو فارم ہے وہ ڈیجیٹل یا چیک بک کرنسی ہے، یہ کمرشل بینکس ایشو کرتے ہیں نہ کہ سینٹرل بینک، اور کمرشل بینکس جو ہیں وہ فریکشنل ریزرو کے تحت اس کو جاری کرتے ہیں۔ تو یہ بھی دین کی ایک فارم ہے، کیونکہ بینک جو کرنسی ایشو کر رہا ہے چیک بک کے فارم میں وہ بھی اس کے پاس وہ پیسہ موجود نہیں ہے کہ وہ اس کے اگینسٹ اس کو ایشو کرے، وہ کسی صارف سے جس کو اس نے لون دیا ہوا ہے وہ اس لون کی دین کے اگینسٹ اس کو ایشو کر رہے۔ تو یہ والی کرنسی جو ہے یہ بھی سینٹرل بینک کی کرنسی کی طرح دین کی کرنسی ہے۔ اب
جو میں نے بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کیا منطق کے اوپر اور اس کے ڈفرینٹ کس طرح آپ آرگومنٹ کو انالائز کر سکتے ہیں، یہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے، اب یہ ابہام لفظی کی ایک پہلی مثال آپ دیکھیں کہ علماء نے جب کاغذی کرنسی کے اوپر بحث کی، اور کاغذی کرنسی کو بہت سے لوگ آج کل جو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جائز ہے، اور اس کے اوپر ریسرچ پیپرز اور بکس لکھی جا چکی ہیں۔ اب یہ میں نے ایک ایگزامپل آپ کو دی، یہ کاغذی کرنسی کے اوپر ایک بک ہے، نیچے جو ہے یہ ایک پیپر منی کے اوپر ایک پورا بہت مشہور ایک سعودی شاید کوئی شیخ ہیں، سلیمان ابن منی، تو ان کا ایک بہت مشہور پیپر ہے پرانا پیپر منی کے اوپر۔ یہ تمام لوگ جو ہیں، یہ جب کاغذی کرنسی کی طرف ریفر کرتے ہیں، کاغذی کرنسی کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا دفاع کرتے ہیں کہ یہ شریعت میں جائز ہے، یہ تمام لوگ کاغذی کرنسی کی جو چار اقسام ہیں ان سب کو اگنور کر کے ان کو یونیفائڈ طریقے سے ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جو چار اقسام ہم نے دیکھی اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ کسی مخصوص تناظر میں ایک قسم کی کرنسی جو ہے وہ حلال ہے اور دوسری قسم کی کرنسی جو ہے وہ حلال نہیں ہے۔ مثلا اگر ایک ٹرانزیکشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ دین کے ساتھ آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، تو پھر ہو سکتا ہے کہ وہاں بینک نوٹ کی کرنسی یوز نہ ہو سکتی ہو، مگر حکومتی کرنسی جو ہے وہ دین نہیں ہے، وہ وہاں یوز ہو سکتی ہو۔ تو جب آپ نے کرنسی کو دیکھنا ہے تو ان ڈفرینٹ اسپیکٹ سے دیکھنا ہے۔ کاغذی کرنسی کے حامی تمام اقسام کو ایک ہی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس کا ایک ہی یکجہت نظریہ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ابہام لفظی اس لیے ہے کیونکہ جب میں کسی کرنسی کی بات کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں بینک نوٹ ہو سکتا ہے، اور آپ جب کرنسی کی بات کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں گورنمنٹ کرنسی ہو سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی ٹرمینالوجی جو ہے اور جو الفاظ کا چناؤ ہے اس کا ہمیں خاص خیال رکھنا ہے۔ اب یہ جو ڈفرینٹ قسمیں ہیں، ان میں سے کس قسم پہ کون سا کرنسی کا نظریہ جو ہے وہ لاگو ہوتا ہے، ان سارے جو کرنسی کے پیپر کرنسی کے ڈفرینٹ نظریات لوگوں نے پیش کیے ہیں، ان سب کو ہم باری باری جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے دستاویز دین ہے۔ یہ بلو رنگ کے جو باکسز ہیں، یہ اس کا ریزن ہے کہ وہ نظریہ کیوں اپلائی ہوتا ہے کسی کرنسی کے اوپر، اور جو گرین رنگ کے باکسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اس نظریے کو اڈاپٹ کرنے سے کیا کیا امپلیکیشنز ہیں قانونی اور شرعی طور پہ۔ تو اگر ہم کاغذی کرنسی کو دستاویز دین لیں تو اس کی وجہ یہ ہوگی کہ نوٹ جو ہے، بینک نوٹ جو ہے اور کمرشل بینک کا نوٹ جو ہے وہ ایک وعدہ ادائیگی ہے، اور اس کا امپیکٹ یہ ہوگا کہ اس میں بیع صرف جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا، اس میں بیع سلم جائز نہیں ہوگا، اور اس میں زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ بھی جائز نہیں ہوگی۔ تو چیک بک اور بینک نوٹ کے لیے یہ نظریہ درست ہے کیونکہ وہ دین کی علم بردار ہیں۔ حکومتی نوٹ اس دلیل سے مستثنیٰ ہے جس کی قیمت بحکم سرکار فیاٹ سے جاری ہوتی ہے، نہ کہ وعدہ ادائیگی سے۔ جو علماء کاغذی کرنسی کے حامی ہیں ان سے ایک غلطی یہ سرزد ہوتی ہے کہ حکومتی نوٹ کی حیثیت بینک نوٹ کو بھی دے دیتے ہیں، اور وہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ بینک نوٹ کو بھی گورنمنٹ ایشوڈ کرنسی کے طور پہ ٹریٹ کیا جائے، اور یہاں وہ اس کا کوئی شرعی جواز نہیں ہے کہ وہ اس کو کیوں حکومت کی طرف سے جاری کرنسی ٹریٹ کریں گے جبکہ وہ اصل میں بینک کی طرف سے ٹریٹ ہو رہی ہے۔ اب اس کو منطقی اینگل سے بھی اگر دیکھیں کہ میرا ایک قضیہ اول اگر یہ ہو کہ کاغذی کرنسی کو عوام الناس دین کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، اب یہ ایک فیکٹ ہے اور یہ ایک ٹرو پریمس ہے کہ میں اور آپ جب کرنسی استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ ہم یہ کل کو بینک کو دے کے سونا لیں گے یا اس کو کسی طرح ہم ان کیش کریں گے، وہ بذات خود کیش ہے، ہم
اس کو بذات خود ویلیو دیتے ہیں اور اسی لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اب قضیہ دوم یہ ہے کہ کاغذی کرنسی کو دین کی جگہ رائج زر مبادلہ کے طور دیکھا جائے۔ یہ جو اس کے ڈیفینڈرز ہیں ان کی یہ آرگومنٹ ہوتی ہے۔ اب یہ جو وہ آرگومنٹ دے رہے ہیں اس کے اندر ایک قضیہ معذوف جو ہے وہ شامل ہے، وہ یہ کہ ایک غیر شرعی چیز عوام کے تاثر یا رویے سے اپنی غیر شرعی پہلو سے دستبردار قرار پا سکتی ہے۔ تو یہ جو قضیہ معذوف ہے یہ آپریشنل ہے اس آرگومنٹ کو ایکسیپٹ کرنے میں، مگر یہ ہڈن ہے اس لیے آپ کی نظر میں نہیں آتا، مگر جب آپ اس کو سامنے لائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو غلط ہے، اور اس کی بیس پہ جو آرگومنٹ بن رہی ہے پھر وہ آرگومنٹ بھی غلط ہے۔ تو ایک غیر شرعی چیز آپ کے تاثر سے شرعی نہیں ہو جاتی، تو اگر وہ دین ہے تو آپ اس کو دین نہیں بھی سمجھیں گے تو وہ دین ہی رہے گی۔ شریعت میں اس چیز کا کوئی جواز نہیں ہے کہ عوام اگر دین کو دین نہ سمجھیں تو اسے دین تم بھی نہ سمجھو، شریعت کے لحاظ سے قانونی لحاظ سے وہ دین ہی رہے گی۔ تو یہاں علماء کرام جو ہے ایک میجر غلطی کرتے ہیں کاغذی کرنسی کو اس کو انالائز کرنے میں۔ اب اس ایگزامپل میں آپ دیکھیں جو میں نے یہ ایک پیپر جو ہے جو شیخ کافی معروف ہیں عبداللہ بن سلیمان بن منی، انہوں نے اس دین کے اینگل کے اوپر کیا لکھا ہے؟ یہ کہتے ہیں، سب سے پہلے جو میں نے یلو ہائی لائٹ کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ دس ویو پوائنٹ لیڈس ٹو رولنگس دیٹ آر ڈیفیکلٹ اینڈ کنٹرائیوڈ۔ اب یہ ان کے رویے کی طرف میں فوکس کر رہا ہوں کہ وہ ایک آرگومنٹ اگر وہ ویلڈ بھی ہو تو اگر وہ بہت ڈیفیکلٹ ہے، عوام میں اس کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو آپ اس کو سپریس کر دیں اور اس کو بائی پاس کر دیں۔ نیچے انہوں نے لکھا ہے It relies on the promise to pay, which is no longer valid and has no reality, being only meaningless words۔ اب یہ پیپر ایک بہت ہی سیمائنل فاؤنڈیشنل پیپر سمجھا جاتا ہے کاغذی کرنسی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے، اس کو انالائز کرنے کے لیے سعودی عربیہ میں اس کے ریفرنسز دیے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے جو آرگومنٹ پیش کیا ہے وہ کیا پیش کیا ہے؟ انہوں نے آرگومنٹ یہ دی ہے کہ جو پرومس ٹو پے ہے اٹ از نو لانگر ویلڈ اینڈ ہیز نو ریالٹی۔ تو جس وجہ سے یہ بات لکھ رہے ہیں وہ وہی بات ہے کہ عوام آج اس کو دین کے طور پہ کنسیڈر نہیں کرتے، مگر غلطی ان سے یہ ہو رہی ہے کہ اگر عوام اس کو کنسیڈر نہیں بھی کرتے تو دیٹ ڈز ناٹ مین دیٹ اٹ از نو لانگر ویلڈ اینڈ اٹ ڈز ناٹ مین کہ اٹ ہیز نو ریالٹی۔ وہ جو دین ہے وہ تو اپنی جگہ قائم ہے، چاہے کوئی اس کو سمجھے یا اس کو نہ سمجھے۔ کاغذی کرنسی کی دین کی حیثیت کیوں ہے؟ اول اس لیے ہے کیونکہ بینک نوٹ پر حکومتی کرنسی دین کو لوٹانے کی تحریر لکھی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگر وہ تحریر نہیں بھی لکھی ہوتی تو اس کا اجرا ملک کے جن قوانین کے تحت ہوتا ہے وہ ان قوانین کے تحت دین ہی قرار پاتی ہے۔ تیسری بات یہ کہ جو چیک بک کی کرنسی ہے وہ بینک صارفین کو دیے گئے قرض کی دین کی نسبت جاری ہوتی ہے، اس لیے وہ بھی دین میں شامل ہوگی۔ اب اگر وہ دین ہے تو شریعت کسی شے کی ماہیت اور اصل کو دیکھتی ہے، نہ کہ آپ کے تاثر کو۔ اس کی مثال یوں لیں کہ اگر شراب کو آپ یا عوام مشروب سمجھنے لگیں تو بھی وہ شراب جو ہے وہ حرام ہی رہے گی۔ تو یہ آرگومنٹ اسکالرس کی کہ وہ دین عام آدمی اس کو دین تصور نہیں کرتا، اس میں پریکٹیکلی تھوڑی سی جان ہے کہ ایک عام آدمی کو آپ کرنسی استعمال کرنے کی رخصت دے دیں، کیونکہ وہ سب اگر اس کو یکمشت دین سمجھیں گے تو پورے جو اکانومی میں فنکشنز چل رہے ہیں وہ سب سٹال ہو جائیں گے۔ تو آپ نے آہستہ آہستہ اس کو حکومت کے تعاون سے اس کو چینج کرنا ہے اور اس کو شریعت سے ہم آہنگ کرنا ہے۔
تو یہاں جو رخصت کا پہلو ہے وہ آپ ضرور اس سے نکال سکتے ہیں کہ عوام اگر اسے دین نہیں سمجھتے تو عوام کو اس میں زکوٰۃ بھی دینے دو، عوام کو اس میں بے صرف بھی کرنے دو، مگر اس کی قانونی اور شرعی حیثیت جو ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی۔ اب میری بڑی انٹرسٹنگ ایک کنورسیشن ہوئی ایک عرب میرا خیال ہے یو اے ای کے کوئی اسکالر ہیں، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے واٹ کانسٹیٹیوٹس کرنسی ان شریعہ پیپر منی کے اوپر۔ ان کو جب میں نے پوچھا کہ بھئی یہ دین ہے تو آپ اگزامپل دیکھیں کہ علماء کی غفلت کی ایک مثال، میں نے اس کو ٹائٹل دیا ہے کہ یہ ایک بہت معروف اسکالر ہیں اور اپنی طرف سے بڑا نالجبل، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے کرنسی کے اوپر۔ ان سے جب ہم نے دین کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب کیا دیا؟ انہوں نے کہا کہ scholars do not consider it debt nor do merchants. Please refer to passages from scholars above on the issue. When you tear a $20 note, the value is gone, nothing remains. But a piece of paper documenting debt is just documentation. The debt would still exist. There is a difference. اب وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ایک دین کی ڈاکیومنٹ ہے جو قرض کو ڈاکیومنٹ کر رہی ہے، اور میں نے آپ کے 10 روپے دینے ہیں اور ہم نے کاغذ کے اوپر لکھ لیا کہ میں نے آپ کو 10 روپے دینے ہیں، تو اگر میں وہ کاغذ پھاڑ دوں تو جو دین ہے وہ سٹل ویلڈ رہے گی، مجھے آپ کو 10 روپے پھر بھی دینے پڑیں گے۔ تو ہم جب ڈالر کو پھاڑ دیتے ہیں تو کسی نے کسی کو پیسہ نہیں دینا، اس لیے یہ دین نہیں ہے، یہ صرف بذات خود ایک کرنسی تھی۔ اگر ہم نے اس کو پھاڑ دیا تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ دین تھی، وہ دین بھی ختم ہو گئی۔ بظاہر یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے۔ اس کے جواب میں ہم نے ان سے لکھا کہ this is incorrect. When you tear a $20 note, the debt owed by the US Treasury to the Federal Reserve still remains valid. کیونکہ وہ کرنسی جو ہے وہ ایشو ہی دین کے اگینسٹ ہوئی ہے، فیڈرل ریزرو نے گورنمنٹ نے فیڈرل ریزرو کو اگر پیمنٹ کرنی ہے تو آپ وہ نوٹ پھاڑ بھی دیں گے تو ان کی بکس میں جو لکھا ہوا ہے کہ ہم آپ کو اتنا پیسہ وہ کرتے ہیں، یہ ٹریجری بل جو ہے یہ ایشو ہوا اور ہم نے اس کے اگینسٹ پیمنٹ کرنی ہے، وہ ڈیٹ ختم نہیں ہوا، وہ ڈیٹ اپنی جگہ موجود ہے۔ اٹ ڈز ناٹ جسٹ وینش ود دا نوٹ۔ اب یہ بات سننے کے بعد ان کا آپ جواب دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں وی ڈونٹ ہیو اے یو ایس ٹریجری اور فیڈرل ریزرو ہیئر۔ یہ پرابیبلی یو اے ای کی بات کر رہے ہیں، یہ یونائٹیڈ عرب ایمریٹس میں ہوتے ہیں۔ اف یو ٹیئر اے 20 درہم نوٹ اٹس گون، نو ون اوز اینی تھنگ۔ When you pay to the merchant, he regards it as money and not as debt to be collected. اب انہوں نے خود ڈالر کی ایگزامپل دی، میں نے جواب میں ان کو ڈالر کی ایگزامپل دی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ تو ٹریجری اور فیڈرل ریزرو گورنمنٹ کا ڈیٹ ہے، مگر ہمارے پاس تو فیڈرل ریزرو نہیں ہے، ہمارے پاس تو ٹریجری نہیں ہے۔ اب میں نے نیچے آئیکونز ڈالے ہیں، سینٹرل بینک آف دا یو اے ای اور منسٹری آف فائنانس آف دا یونائٹیڈ عرب ایمریٹس۔ وہی ریلیشن شپ جو فیڈرل ریزرو بینک اور یو ایس ٹریجری کا ہوتا ہے، وہی ریلیشن شپ سینٹرل بینک آف یو اے ای اور منسٹری آف فائنانس کا ہے، اور وہی ریلیشن شپ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان کی گورنمنٹ ٹریجری ڈپارٹمنٹ کا ہوتا ہے۔ تمام ملکوں میں جہاں پیپر کرنسی چل رہی ہے وہاں اسی ڈیٹ بیسڈ ایشوئنس جو ہے وہ پیپر کرنسی کی ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک اسکالر ہونے کے باوجود ان کو یہ بات معلوم نہیں ہے، اور یہی حال پورے بینکس کے شریعہ ایڈوائزرز اور اسکالرز کا ہے کہ ان کو یہ نہیں معلوم کہ پیپر کرنسی کی میکینکس اور اس کی ایشوئنس کیا ہے۔ ملیشیا میں ڈاکٹر کمیل آدم عبداللہ اور سیمون جعفر، انہوں نے ایک پیپر پبلش کیا ہے فیاٹ منی فرام دا کرنٹ اسلامک فائنانس اسکالرز پرسپیکٹو۔ انہوں نے بہت سے شریعہ ایڈوائزرز کو سروے بھیجا اور ان سے سوال کیے کہ جناب آپ کو معلوم ہے کہ بینک کیسے کام کرتے ہیں۔ اب ان کا جو پیپر کا ایبسٹریکٹ ہے اس کا نیچے میں نے یو آر ایل بھی دیا ہے اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ریڈ میں ایک بڑی امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ بیسڈ آن دس انویسٹیگیشن most Sharia scholars are unaware of and confused about the mechanics underpinning the creation of money
اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو فریکشنل ریزرو بینکنگ. تو جو میں نے اگزامپل دی ایک اسکالر سے گفتگو کی اور جو انہوں نے ایک فارمل سروے کیا، بیسک پرابلم یہی ہے کہ جو پیپر کرنسی میں موجود دین ہے اس کو اگنور کرنے کا اور اس کو اس کے باوجود اس کو ایز کرنسی ٹریٹ کرنے کا جو پرابلم ہے وہ کہ شریعہ اسکالرس کی کنٹمپریری منی سسٹم سے اگنورنس ہے، ان کو ان کی ان اویئرنیس ہے کہ وہ کیسے کام کرتا ہے. اب یہ پہلا نظریہ تھا کہ نظریہ دین کے کاغذی کرنسی جو ہے وہ دین کی دستاویز ہے. ہم نے بینک نوٹ اور کمرشل بینک نوٹ کے اوپر اس کو اپلائی کیا اور ہم نے یہ تردید کی کہ جو اس کو ڈینائی کرتے ہیں کہ بھئی یہ ثمن عرفی ہے، یہ دین نہیں ہے، ان کا یہ نظریہ غلط ہے. دوسرا جو کاغذی کرنسی کے بارے میں ٹریڈیشنل ایک نظریہ پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ عروض یعنی سامان تجارت ہے. اس کی وجہ یہ تھی کہ کاغذ جو ہے وہ ناپا اور تولا نہیں جاتا، جبکہ جو اجناس ربوی ہیں ان میں یہ علت جو ہے وہ کچھ فقہا نے رکھی ہے. تو یوں کاغذ جو ہے وہ ان اجناس میں سے نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو رقم لکھی ہوئی ہے وہ مجازی ہے. اگر اس کے اوپر آپ 1 درہم لکھ دیں گے تو وہ حقیقت میں 1 درہم نہیں بن جائے گا. اس لیے وہ کاغذ کے طور پہ سامان تجارت یا عروض کے طور پہ ٹریٹ ہوگا. اس کی بہت بڑی امپلیکیشنز تھیں. سود کی پابندی اس پہ ختم ہو جاتی تھی اور زکوٰۃ صرف بحوالہ مال تجارت رہ جاتا تھا. تو اس کو اکثر علماء نے ریجیکٹ کر دیا. ایک تاریخی اور ناپید نظریہ کرنسی جس کو علماء کی اکثریت جو ہے وہ اس کی قائل نہیں ہے. علماء کی اکثریت قائل ہے کہ ربا الفضل کی علت شے کا ذریعہ مبادلہ ہونا ہے جو کہ 6 اجناس تک محدود نہیں اور کاغذ اس سے خارج نہیں، اگر وہ کاغذ کی کرنسی ثمن عرفی کی حیثیت اختیار کر جاتی ہے. نوٹ کو رقم سے منسوب کرنے کے بعد اس کی حیثیت محض کاغذ کی نہیں رہ جاتی. تو یہ اسکالرز جو ہیں جو آج کل بھی پیپر منی کو ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ بھی اس آرگومنٹ کو یوز نہیں کرتے. یہ میں نے صرف ایک ہسٹوریکل ریفرنس کے طور پر انکلوڈ کی کہ یہ نظریہ بھی کسی زمانے میں پیش کیا جاتا تھا. اگلا نظریہ کاغذی کرنسی کے بارے میں فلوس کا نظریہ ہے. فلوس جو ہے تانبے کے سکے جیسا ہوتا تھا اور کاغذی کرنسی بھی پیپر کی ہے. یہ دونوں غیر ربوی اموال ہیں، تو یہ ان کی قیاس ہے کہ بھئی اس کو کاغذی کرنسی کو آپ فلوس کے طور پہ لے لیں. دونوں جو ہیں وہ ان میں سملیرٹی یہ ہے کہ وہ ذریعہ مبادلہ کے طور رائج. اب فلوس کا مسئلہ یہ ہے کہ فلوس کے اوپر ربا الفضل کی پابندی تھی مگر ربا النسیہ کی پابندی نہیں ہوتی تھی، اور زکوٰۃ بحوالہ نصاب جو ہے وہ اس کے اوپر جاری کی جاتی تھی. تو یعنی فلوس جو ہے اس کو شروع کے دنوں میں یعنی اسلام کی ارلی تاریخ میں اس کو وہ حیثیت حاصل نہیں تھی جو سونے اور چاندی کو حاصل تھی، اور اس کے اوپر ربا کے وہ قوانین اور زکوٰۃ کے وہ قوانین اسی طرح جو ہے وہ لاگو نہیں ہوتے تھے. تو علماء میں اختلاف ہے کہ فلوس پر صرف ربا الفضل، صرف ربا النسیہ یا دونوں کا اطلاق ہوگا. تو یہاں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کاغذی کرنسی کو فلوس کی حیثیت دے دیں گے تو جہاں آج ہم کاغذی کرنسی کے اوپر سونے اور چاندی کی طرح تمام ربا کے قوانین ڈالتے ہیں تو فلوس کے اوپر وہ تمام قوانین عائد نہیں ہوتے، تو وہاں ایک مشکل پیدا ہو جاتی. فلوس کی بحث تاریخ میں صرف علمی اہمیت رکھتی تھی کیونکہ صاحب مال اکثریت سونے اور چاندی میں تجارت کرتے تھے. یہ شروع کی بات ہے. بعد میں فلوس کی ابنڈنس بھی زیادہ ہو گئی اور کئی ادوار تو ایسے آئے کہ فلوس جو ہے وہ سونے اور چاندی سے زیادہ استعمال ہونے لگ گیا، مگر اس حیثیت میں پھر وہ فلوس جو ہے وہ ثمن عرفی کے طور پہ رائج ہو گیا اور اس کے اوپر کلاسیکل جو فلوس کے رولز ہیں وہ پھر اپلائی نہیں ہوں گے. تاریخی فلوس کو جدید کاغذی کرنسی جیسی مقبولیت اور پھیلاؤ اور اسمان کی حیثیت حاصل نہیں تھی.
پس یہ قیاس دونوں کے اجناس ربوی ہونے کی مماثلت کے باوجود معروف زر مبادلہ نہ ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہم جو ہے وہ آج کی جو کاغذی کرنسی ہے اس کو کلاسیکل فلوس جو ہے اس کے طور پہ ہمیں نہیں ہم اس کو لے سکتے۔ یہاں ایک اور آرگومنٹ اس طرح بنے گی کہ فلوس کے استعمال کی فقہا نے اجازت دی ہے، کاغذی کرنسی کی فلوس سے مماثلت ہے، لہٰذا کاغذی کرنسی کو بھی فلوس کے قوانین کے تحت اجازت ہونی چاہیے۔ یہ ان کی آرگومنٹ ہے بیسیکلی کہ کاغذی کرنسی بھی فلوس کی طرح ایکسیپٹ کر لی جائے۔ اب اس میں ہمیں جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ فلوس دین کے علمبردار نہیں ہوتے تھے۔ اب جو کاغذی کرنسی آپ کی دین کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، بینک نوٹس، وہ فلوس کے ساتھ اس لیے مماثلت نہیں رکھتے کیونکہ فلوس دین نہیں تھا، فلوس ایک انٹرنزک ویلیو والی چیز تانبے سے بنتے تھے۔ اب اس کی ویلیو اتنی زیادہ نہیں تھی مگر ایٹ لیسٹ وہ ایک ٹھوس اجزاء سے بنتے تھے اور وہ شے آپ کے ہاتھ میں ہے، وہ آپ کی دین نہیں ہے، تو فلوس جو ہے وہ دین کو ریپرزینٹ نہیں کرتا تھا۔ فلوس کی مد میں حکومتی کرنسی کی اجازت مل سکتی ہے۔ بینک نوٹ تو دین ہے، وہ فلوس سے سملیرٹی نہیں رکھتا، مگر جو حکومتی کرنسی ہے وہ فلوس سے سملیرٹی رکھتی ہے۔ تو حکومتی کرنسی کی اجازت فلوس کی مد میں آپ کو مل سکتی ہے مگر بینک نوٹ کی نہیں مل سکتی۔ جو سملیرٹی ہے پیپر کرنسی جو حکومت جاری کرے اور فلوس، اس میں یہ سملیرٹی ہوگی کہ ایک تانبے سے بنا ہے، ایک کاغذ سے بنا ہے اور دونوں غیر ربوی اجناس ہیں۔ کاغذی کرنسی کی طرح فلوس کی قدر بھی انہیں بحکم سلطانی عطا ہوتی ہے۔ تو یہاں اس بات کو میرے نظر میں ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ فلوس جو تاریخ میں مختلف ادوار میں رائج رہے اور کچھ عرصے ایسے بھی گزرے جس میں وہ سونے اور چاندی سے سبقت لے گئے اپنے استعمال میں، تو وہاں ماڈرن جو گورنمنٹ ایشوڈ پیپر منی ہے اس کو آپ فلوس کے ساتھ کمپیئر کر سکتے ہیں، اور اگر فلوس کی شریعت میں اجازت تھی تو اسی مد میں حکومت کو بھی اپنی جو کاغذی کرنسی ہے اس کو فلوس کے تحت جاری کرنے کی اجازت مل جائے گی۔ مگر پرابلم اس میں جو ہے وہ یہی رہے گی کہ فلوس جو ہے وہ جو دین والی کرنسی ہے اس کو آپ فلوس سے مماثلت نہیں دے سکتے۔ اگلا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کاغذی کرنسی کی حیثیت جو ہے وہ سونے کے بدل کی لے لی جائے، کیونکہ بالکل شروع میں جو بینکنگ سٹارٹ ہوئی اور علماء کرام نے جب انیشلی کاغذی کرنسی کو انالائز کرنا شروع کیا اور اس کے اوپر لکھنا شروع کیا تو انہوں نے اس کو یہ سوچا کہ اس کو سونے اور چاندی کا بدل بنا لیا جائے، اور اگر ایسا ہوگا، اگر اس کو آپ اس طرح ٹریٹ کریں گے کاغذی کرنسی کو، تو پھر تمام احکام نقدی بشمول ربا اور زکوٰۃ جو ہے وہ اس کے اوپر لاگو ہوں گے۔ حوالہ رسید کے اوپر یہ قانون لاگو ہو سکتا ہے کیونکہ وہ دینار اور درہم ہی کی طرح مانے جائیں گے، مگر اس کے علاوہ جو کاغذی کرنسی ہے ان میں سے کوئی بھی قسم اب خالص سونے اور چاندی کے عوض جاری نہیں ہوتی، اس لیے یہ نظریہ بھی بنیادی طور پہ غلط ہو جائے گا، اس کو بھی ہم ماڈرن جو پیپر منی ہے اس کے اوپر اپلائی نہیں کر سکتے۔ اب جو پانچواں نظریہ ہے وہ کافی انٹرسٹنگ اور اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اس کو نہ فلوس سے ملائیں، نہ اس کو عروض سامان تجارت بنائیں، نہ اس کو آپ سونے اور چاندی کا بدل دیں، آپ اس کو ڈائریکٹلی ایک آزاد زر مبادلہ کی حیثیت سے کنسیڈر کریں۔ اس کی آرگومنٹ یہ ہے کہ عوام میں بطور آزاد زر مبادلہ وہ رائج ہو چکی ہے اور بذات خود حقیقی زر کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ بھی اگر آپ نظریہ لیں گے تو تمام احکام نقدی بشمول ربا اور زکوٰۃ اس کے اوپر اپلائی ہوں گے۔ عوام کاغذی کرنسی کو بالآخر کسی اور حقیقی زر یعنی سونے اور چاندی سے بدلانے کی امید یا خواہش رکھے بغیر اسے استعمال کرتے ہیں اور قدر دیتے ہیں، بس یہ زر مبادلہ کی ایک نئی صنف ہے جسے 6 اموال ربوی کی طرح دیکھا جائے گا۔ یہ دلیل
صرف حکومتی کرنسی کو جائز قرار دیتی ہے۔ اب جو گورنمنٹ ایشوڈ منی ہے جس میں دین نہیں ہے، جو بینک سے جاری نہیں ہو رہی، اگر گورنمنٹ پراپرلی اس کو ایشو کرے، وہ جو بینکنگ سسٹم ہے اس کو ہٹا کے جو آپ کا ٹریئری ہے یا جو گورنمنٹ کا اپنا جو اتھارٹی ہے اس کے تحت جب وہ پیپر منی کو جاری کریں گے، تو وہ پیپر منی اگر آزادانہ طور پہ آپ کے سوسائٹی میں سمن عرفی کے طور پر جاری ہو جائے گا، تو میرے نقطۂ نظر سے اس کو پھر آپ ایک حیثیت جو ہے وہی دیں گے جو آپ سونے اور چاندی کو قانون ربا اور زکوٰۃ کے اوپر اس کے اوپر جو لاگو کرتے ہیں۔ اب یہاں ہمارا جو واحد اعتراض ہے، میں نے اس کو ریڈ میں لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ حکومت وقت اس کرنسی کو جاری تو شاید کر سکتی ہے، مگر اس کی مجاز نہیں کہ وہ اسے نافذ کر سکے، کیونکہ یہ عوام کے آزادانہ تجارت کے شرعی حق کو تلف کرتا ہے۔ یہ پہلے ہم بحث کر چکے ہیں کہ حکومت سیلز ٹیکس، انکم ٹیکس، لیگل ٹینڈر لاز، ان سب کے تحت سونے اور چاندی کو تجارت کو ناممکن بناتی ہے، اور اپنا جو ان کا لیگل ٹینڈر ہے اس کو وہ لوگوں کے اوپر انفورس کرتی ہے۔ اس کو تاریخی طور پہ اگر آپ دیکھیں تو مسلمان سلطان جو ہیں وہ مختلف ادوار میں حکومتی سکہ جاری کرتے رہے ہیں، جن میں دینار و درہم بھی شامل ہیں اور ان میں فلوس بھی شامل ہیں۔ حکومت کا فلوس جاری کرنا حکومت کی جانب سے کرنسی کو مصنوعی قدر عطا کرنے کے مترادف ہے۔ اب یہ بھی تاریخی طور پہ سلطان جو ہیں وہ کرتے رہے ہیں کہ فلوس جو ہے اس کو نہ صرف جاری کرتے رہے ہیں، بلکہ فلوس کا دینار و درہم کے اگینسٹ جو ایکسچینج ریٹ ہے، کئی دفعہ وہ بھی جو ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ٹریڈیشنلی سیٹ کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان حکومت سے کام کرتی ہے تو یہ کوئی اس کی جائز ہونے کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ جو کام خلفائے راشدین نے اگر کیا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں خود ہوا ہو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکومت کر سکتی ہے، مگر جو بعد کی حکومتوں نے کیا وہ بذات خود کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ کچھ روایات ایسی آتی ہیں ہمارے پاس کہ جب حکومت نے یہ ایشو کیا منی، تو کچھ جو اسکالرز ہیں، مثلا ابن خلدون ہیں یا امام سیوطی ہیں، انہوں نے اس کو کنڈیم کیے بغیر اس کو نقل بھی کیا، اس کی شرح بھی لکھی، اس کے اوپر انہوں نے بحث بھی کی۔ تو کچھ آپ کی جو تھوڑی بہت سپورٹ لٹریچر میں آپ کی ہے اس چیز کی کہ شاید ٹریڈیشنلی اسکالرز نے حکومت سے یہ اختیار لیا نہیں ہے کہ حکومت کرنسی جاری نہیں کر سکتی، اور اگر وہ جاری کرے گی تو پھر وہ اس کو کوئی ویلیو بھی دے گی، تو وہاں جو ماڈرن پیپر منی ہے اس کو یہ سپورٹ ٹریڈیشنلی حاصل ہو جاتی ہے۔ البتہ اب جہاں جو امپورٹنٹ چیز ہے اور جو میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ہے، اس لیے کیونکہ وہ حکومت کے اس ایبیلٹی کو پیپر منی کو ایشو کرنے کی کمپلیٹلی irrelevant کر دیتی ہے۔ ہمارا جو دینار و درہم کو بحال کرنے کا گول ہے، اس میں اس سے قطعاً فرق نہیں پڑتا کہ حکومت اس کو جاری کرے یا نہ کرے، کیونکہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کسی مسلمان حکومت میں دینار و درہم کو غیر قانونی نہیں کیا گیا، اور نہ ہی حکومتی فلوس کے استعمال کو فرض کیا گیا۔ اب تاریخ میں آپ جائیں گے تو یہ آرگومنٹ آپ کو ملے گی کہ سلطان نے فلوس جاری کی ہے اس لیے ہمیں اس کی اجازت ہے، شریعت نے اس سے منع نہیں کیا۔ یہاں تک تو آپ کی بات سچ ہوگی کہ پہلے بھی حکومتیں جاری کرتی رہی ہیں، اب بھی حکومت جاری کر سکتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو پہلے حکومتیں جاری کرتی رہی ہیں انہوں نے اس کو دینار و درہم کے ساتھ فلوس کو جاری کیا، یا دینار و درہم ہی جاری کیے اور اپنی مہر کے ساتھ جاری کیے۔ اب گورنمنٹ کی سٹیمپ اگر کسی چیز کو لگے گی تو وہ گورنمنٹ ایشوڈ منی ہو گیا، مگر دینار و درہم ہے تو گورنمنٹ نے اس کو صرف اپنی سٹیمپ دی ہے، اس کو ویلیو نہیں دی۔ اس کی ویلیو جو ہے وہ انٹرنزک ہے، اس کی میٹل کانٹینٹ سے، اس کے گولڈ سے، اس کے سلور سے اس کو ویلیو مل رہی ہے۔ اور اگر حکومت فلوس جاری کر رہی ہے
تو وہاں حکومت سٹیمپ بھی دے رہی ہے اور ویلیو بھی دے رہی ہے، اپنا سٹیمپ بھی اس کو لگا رہی ہے، ویلیو کا تعین بھی خود کر رہی ہے، مگر اس ویلیو کے تعین کرنے کے باوجود وہ اس کو دینار و درہم سے ریپلیس نہیں کر رہی اور دینار و درہم کے استعمال کو فوربڈ نہیں کر رہی۔ تو وہ حکومتیں اگر فلوس جاری کرتی بھی رہی ہیں اور کرنسی جاری کرتی بھی رہی ہیں تو ایشو کرنسی کے جاری کرنے کا نہیں ہے، بلکہ ایشو لیگل ٹینڈر لا کا ہے کہ جو کرنسی ہم جاری کر رہے ہیں آپ اسی کو استعمال کرنے کے پابند ہیں۔ تو شرعی پہلو حکومت کا کرنسی جاری کرنے میں نہیں ہے، بلکہ شرعی مسئلہ جو ہے وہ حکومت کے اس کرنسی کو جبراً نافذ کرنے میں ہے، اور اس کرنسی کے تحت دینار و درہم کو ایک طرح سے اللیگل کرنے کا ہے، جو کہ ہمارے لیے ایک سنت ہے اور ہماری تاریخ کا بھی اس سے ایک تعلق ہے۔ تو ہم کسی حکومت کو یہ اجازت نہیں دے سکتے اور نہ ہی کسی حکومت کے پاس یہ شرعی اجازت ہے کہ وہ مسلمانوں سے دینار و درہم کے استعمال کی جو فریڈم ہے، جو ان کی چوائس ہے، اس کو وہ چھین سکے۔ تو یہ ہمارا سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ اگر وہ چوائس ہمیں واپس دے دی جائے تو دینار و درہم خود ہی اپنا مقام جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ اب فائنل جو کنکلوژن ہے وہ میں یہاں سے یہ نکالوں گا کہ بینک نوٹ اور چیک بک کی جو کرنسی ہے اس کے اوپر آپ کا نظریہ دین لاگو ہوگا، جو حکومتی کرنسی ہے اس کے اوپر آپ کا ثمن عرفی کا نظریہ جاری ہوگا، جو دین والی کرنسی ہے اس کا طریقہ اجرا بھی ناجائز ہے اور اس میں اگر آپ بے صرف کر رہے ہیں تو وہ بھی ناجائز ہے، اور جو حکومت کی طرف سے کرنسی جاری ہو رہی ہے اس کا طریقہ نفاذ جو ہے وہ ناجائز ہے۔ تو یہ دونوں شرعی پہلو جو ہیں ان دونوں فارمز آف کرنسیز کو فوربٹ کرتے ہیں۔ البتہ اگر وہ کرنسی آلریڈی جاری ہو چکی ہے تو کیا جس وقت تک ہم اس موومنٹ کو اتنا اسٹرانگ نہیں کر لیتے یا حکومت جو ہے وہ اس بات کو ریئلائز کر کے دینار و درہم کو بحال نہیں کر دیتی، تو کیا اس وقت تک عوام میں کاغذی کرنسی کا استعمال جو ہے اس کی رخصت ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ ایک اوپن سوال ہے، اس کے ڈفرینٹ اوپینینز ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کاغذی کرنسی کا استعمال بھی حرام ہے کیونکہ اس کا شریعت میں جو اس پہ اعتراضات ہیں ہمیں، وہ بیعت دین ہے، وہ اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ اب پریکٹیکلی اگر مجھے آج زکوٰۃ دینی ہے اور میرے پاس روپے ہی پڑے ہوئے ہیں، دینار نہیں ہیں، تو کیا میں روپے میں دینار زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ تو یہ ایک ڈفرینٹ اوپینین ہے۔ مسئلہ اصل یہ ہے کہ ہم نے اس کی جو اجرا ہے اور جو اس کی حکومت کی طرف سے سرکولیشن ہے اس کو فکس کرنا ہے۔ عوام استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے یہ ایک ٹیمپریری بات ہے، جب ہم اس کے سورس کو فکس کریں گے تو پھر عوام کو بھی اس کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی پیپر منی کو۔ اب نیچے ریڈ میں نے کنکلوژن میں 3 ایسی آرگومنٹس لکھی ہیں جو کہ میری نظر میں بہت ٹپیکلی پیش کی جاتی ہیں اور یہ تینوں غلط ہیں۔ یہ ہماری آج کی بحث کی کنکلوژن ہے کہ لوگ اور علماء جو ہیں وہ کہاں غلطی کرتے ہیں۔ پہلی غلطی یہ ہے کہ علماء بینک نوٹ کو حکومتی کرنسی کے ساتھ ملا کر اس کی دین کی حیثیت کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ علماء حکومتی کرنسی کے جبری نفاذ کو حکومت کا امتیازی حق سمجھتے ہیں۔ اور تیسرا مسئلہ علماء میں نہیں بلکہ ہماری دینار تحریک میں ہے۔ دینار تحریک کرنسی کی اندرونی قدر اور سونے اور چاندی کی تاریخی حیثیت کو شرعی حکم سے ملا دیتی ہے۔ تو ہم لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ دینار و درہم کو ایڈوکیٹ کرنے میں غلط بیسز یوز کرتے ہیں، اور علماء جو ہیں وہ کاغذی کرنسی کے ڈیفنس میں غلط بیسز یوز کرتے ہیں۔ انٹرنزک ویلیو والی جو بات ہے اس کے اوپر میں تھوڑا سا مزید ڈسکشن کرنا چاہوں گا۔ انٹرنزک ویلیو جو ہے اندرونی قدر، دین جو ہے وہ کیا ہے؟ دین یہ ہے کہ مستقبل میں ادا ہونے والی رقم، اور دین میں زکوٰۃ کی ادائیگی دین میں نہیں ہو سکتی، مثلا بینک نوٹ میں۔ دین کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے عین۔ اپنی قدر کسی دین کی بجائے اپنی ذات میں رکھنے والی شے جو ہے
اس کو آپ عین کہیں گے، اور زکوٰۃ کی ادائیگی اس میں ہو سکتی ہے، مثلا سونا اور چاندی، یہ عین ہے۔ حکومتی نوٹ کو میں عین سمجھتا ہوں کیونکہ اس میں آپ اختلاف مجھ سے کر سکتے ہیں۔ البتہ دین اور عین کا جو یہ ڈفرنس ہے، اس کو ہم نے پہلے سمجھنا ہے۔ دین وہ چیز ہے جو کہ مستقبل میں ادا ہونی ہے، اور عین وہ ہے جس جو کسی ایکسٹرنل فیکٹر سے اس کی ویلیو نہیں سوری، ایکسٹرنل فیکٹر والی بات نہیں ہے، مستقبل میں ادا ہونے والی چیز دین ہے، اور جو اپنے اندر آج قدر رکھتی ہے، مستقبل میں نہیں بلکہ آج ہی اپنے اندر اپنی قدر رکھتی ہے، وہ عین ہے۔ اندرونی قدر جو ہے وہ ایسی چیز ہے جس کی قدر اس کے اندر ہو، مثلا سونا اور چاندی۔ بیرونی قدر ایک ایسی چیز ہے جس کی قدر کسی بیرونی چیز یا قوت پر انحصار کرے، مثلا حکومتی نوٹ۔ البتہ اندرونی قدر کی شرعی حیثیت جو ہے وہ کوئی نہیں ہے۔ یہ آرگومنٹ جو ہے میں جو دینا چاہ رہا ہوں وہ یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جب ہم دین اور عین کی بات کرتے ہیں تو وہاں ٹائم ڈفرینس ہے۔ دین وہ چیز ہے جو فیوچر میں ہمیں ایک ویلیو ملنی ہے، اور عین وہ چیز ہے جو کرنٹ ٹائم میں اپنی ویلیو رکھتی ہے۔ تو یہاں ٹائم کا ڈفرینس ہے فیوچر میں اور کرنٹ میں، مگر جو اندرونی قدر اور بیرونی قدر ہے اس کا ٹائم سے تعلق نہیں ہے۔ تو وہ اعتراض جو ہم نے پیپر منی پہ لگائے وہ اس کے دین ہونے کی وجہ سے لگائے کہ وہ جو منی ہے وہ فیوچر میں اپنی ویلیو کو ریئلائز کرے گا، وہ ایک قرض کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے اس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہو سکتی۔ مگر ایک تاثر یہ بھی پایا جاتا ہے کہ پیپر منی میں زکوٰۃ اس لیے ادا نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ اندرونی قدر نہیں رکھتا، وہ انٹرنزک ویلیو نہیں رکھتا۔ تو اس سے مجھے پرسنلی تھوڑا سا اختلاف یہ ہے کہ اندرونی قدر اور بیرونی قدر کا کانسیپٹ شرعی کانسیپٹ نہیں ہے۔ ہر چیز کی قدر جو ہے وہ ایک طرح سے آپ بیرونی ہی سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ سونے کی قدر اندرونی ہے، اور میں کسی ایسے ملک میں چلا جاتا ہوں جہاں سونا کرنسی کے طور پہ رائج نہیں ہے، میں جیولر کے پاس جا کے وہ سونا بیچ سکتا ہوں، مگر جب مجھے بازار میں جا کے ڈبل روٹی خریدنی ہے تو دکاندار مجھ سے سونا نہیں لے گا، تو دکاندار مجھ سے ریگولر کرنسی لے گا۔ تو لہٰذا وہ جو سونے کی قدر ہے وہ اندرونی ہم سمجھتے ہیں، مگر وہ اصل میں پھر بھی بیرونی ہے، کیونکہ جب سونا خریدنے والا جیولر موجود ہے یا سونا کے سکے ایکسیپٹ کرنے والے کچھ لوگ دنیا میں موجود ہیں، تو وہ لوگ، وہ ایکو سسٹم، وہ سوسائٹی جو گولڈ کو ویلیو دے رہی ہے وہ بیرونی طور پہ گولڈ کو ویلیو دے رہی ہے۔ اسی طرح گورنمنٹ کی کرنسی کو گورنمنٹ ویلیو دے رہی ہے، بٹ کوائن کو، بٹ کوائن کا کمپیوٹیشنل نیٹ ورک جو ہے وہ اس کو ویلیو دے رہا ہے۔ اگر میں صحرا میں اکیلا ہوں اور مجھے کوئی پانی دے یا مجھے سونا دے تو وہاں میں پانی چوز کروں گا، سونا چوز نہیں کروں گا۔ وہاں اگر مجھے کوئی پانی پیسوں کا مل رہا ہے تو میں پیسے چوز کروں گا، سونا چوز نہیں کروں گا۔ وہاں میں کیوں سونا چوز نہیں کروں گا؟ اس لیے کیونکہ وہاں مجھ سے سونا خریدنے والا یا لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ایک طرح سے سونے کی ویلیو بھی اس کے پوٹینشیل خریدنے والے اس کو عطا کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا جس چیز کو ہم انٹرنزک ویلیو کہتے ہیں وہ بھی ایک فلوسافیکل اینگل سے ایکسٹرنزک ویلیو ہے، وہ انٹرنزک ویلیو نہیں ہے۔ البتہ مین پوائنٹ یہ ہے کہ جو انٹرنزک اور ایکسٹرنزک کا ڈفرینس ہے وہ کوئی شرعی ڈفرینس نہیں ہے۔ جو شرعی ڈفرینس ہے وہ دین اور عین کا ہے کہ جو ویلیو فیوچر میں ریئلائز ہونی ہے اور جو ویلیو آج ہی ریئلائز ہو چکی ہے۔ جو پیسہ کل ملنا ہے جو آج ہی مل چکا ہے۔ جو پیسے کی فارم ہے اس کے اندر قدر اندرونی ہے یا بیرونی ہے، میرے خیال میں ہر فارم آف منی کی قدر جو ہے وہ بیرونی ہوتی ہے، کیونکہ منی کا مقصد ہی میڈیم آف ایکسچینج ہے، اور ایکسچینج جو ہے وہ کسی تھرڈ پارٹی سے ہوگا۔ وہ پارٹی اگر اس میڈیم کو ایکسیپٹ کرے گی تو وہ پارٹی اس میڈیم کو ویلیو دے رہی ہے۔ وہ ویلیو اس کے اندر بھی موجود ہو سکتی ہے،
مگر وہ ویلیو اس کے اندر جو موجود ہے وہ بھی اس بیسس پہ موجود ہے کہ کوئی اس کو خریدنے کے لیے یا اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے. تو جب ہم نے پیپر کرنسی کو کی تردید کرنی ہے اور لوگوں کو کنونس کرنا ہے کہ پیپر کرنسی غلط ہے اور ہمیں دینار و درہم پہ واپس جانا چاہیے، تو اگر ہمارا اپنا آرگومنٹ جو ہے وہ اس کو ہم شریعت کے ہر اینگل سے ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے تو ہمارا اپنا کیس جو ہے وہ کمزور ہو جائے گا. تو میرے خیال میں جو انٹرنزک ویلیو والا کیس ہے وہ شریعت کے لحاظ سے اتنا اسٹرانگ کیس نہیں ہے. البتہ اگر انٹرنزک ویلیو کے بارے میں میری نالج محدود ہو سکتی ہے، اگر کسی کے پاس زیادہ اسٹرانگ آرگومنٹس ہیں تو آف کورس پھر آپ انٹرنزک ویلیو والے آرگومنٹ کو دینار و درہم کے کیس بلڈنگ میں ضرور یوز کریں. تو یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پہ میں خود بھی ابھی مزید ریسرچ کر رہا ہوں، اور اگر آپ لوگ جو ہیں ان کے پاس بھی اس کے دلائل ہیں تو آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں. تو اب فائنل جو کنکلوژنز ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، اور گولڈ دینار موومنٹ کے لحاظ سے سجیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ بینکاری نظام سے جاری کردہ جو کرنسی میں موجود مسائل ہیں، سب سے پہلے ہم نے علماء کو اور عوام کو اس کی آگاہی دینی ہے. دو پرائمری جو پرابلمز ہیں وہ دین کے ہیں اور جبری نفاذ کے ہیں میرے خیال میں. شرعی دلائل سے حکومتی کرنسی کے اجرا میں موجود مسائل سے علماء اور عوام کو آگاہ کرنا ہے، اور نظام میں موجود مسائل کے حل ہونے تک کاغذی کرنسی سے گریز کرنے کی عوام پر اخلاقی ذمہ داری کی تعلیم دینی ہے. یہاں میں نے کویشچن مارک لگایا ہے کیونکہ ہم چاہتے یہی ہیں کہ لوگ کاغذی کرنسی کو ترک کر کے دینار و درہم کی طرف واپس آئیں. البتہ پریکٹیکلی یہ بہت مشکل ہے جب تک کہ دینار و درہم رائج نہیں ہو جاتے. تو میں بذات خود فی الحال تو پیپر کرنسی ہی استعمال کرتا ہوں. لہٰذا یہاں ہم نے تھوڑا سا اعتدال دکھانا ہے کہ اگر ہم نے عوام کو پیپر کرنسی کو ترک کرنے کی ترغیب دینی بھی ہے تو وہ اس کا متبادل قائم کرنے کے ساتھ ساتھ دینی ہے. اور ہم اگر صرف لوگوں سے یہ کہیں گے کہ پیپر کرنسی حرام ہے تو عوام کہے گی کہ بھئی یہ تو پھر مجھے فوراً اس کا استعمال ترک کر دینا چاہیے. تو اس کا ایک ٹرانزیشنل جرنی ہمیں اسٹیبلش کرنی ہے کہ کس طرح ہم اس کرنٹ جو پرابلم ہے اس سے نکلیں گے اور کس طرح اپنے کرنسی نظام کو آہستہ آہستہ فکس کریں گے اور لوگوں کو اس میں نئے سسٹم میں موو ہونے کے لیے ایک پیتھ پرووائڈ کریں گے. تو بہرحال یہ جو ہے آج کا ہمارا ڈسکشن تھی مینلی کاغذی کرنسی کے اوپر ٹریڈیشنل اسکالرس کے ڈیفینس اور ہمارا ان ڈیفینسز کی تردید اور ان کے اوپر اعتراضات. تو نیکسٹ جو ہے پھر ہم تھوڑا سا اگلے لیکچر میں کمرشل بینکنگ جو ہے اور جو اسلامک بینکنگ ہے اور فریکشنل ریزرو بینکنگ ہے اس کے اوپر ہم تھوڑا مزید جو ہے نیکسٹ لیکچر میں ہم ڈسکس کریں.